میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کیے رکھی کہ شاید تم غور کر لو، مگر تم نے توجہ نہ دی، اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ کہ تم پہلی دفعہ ڈریگن آف رائفل سے فائر کر رہے ہو، اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائر کے لیے غیر موزوں ہے۔ سر، ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں ہدف موزوں وقت میں آئے۔ دیکھو، پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ۔ رائفل کے فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ، کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا، اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا اور چوڑا ہوتا ہے؟ تقریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا۔ بازو شامل نہیں ہیں۔ تو بس سر کی بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تو تب بھی اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں مار دی۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، میں سعادت مندی سے بولا۔ حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سال سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا۔ اچھا، کھانا کھانے چلتے ہیں، اس نے کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچ کر فائر کی مشق کرنے لگے۔ شام کی اذان کے ساتھ ہم نے مشق ختم کی اور گھر لوٹ آئے۔ رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتا رہا جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتیں۔ اگلے دن بھی ہم دوپہر تک مشق کرتے رہے۔ اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ صوابی کی حدود تک اندیکھے یوسف خان پرچھائیاں میری سوچ میں سرگردہ رہیں۔ اپنی یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کورس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یوں بھی اس ظالم دنیا میں جانے کتنے یوسف خان اور کتنی شہربانو سماج کے اندھے کنویں کی بلی چڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائش عبور کر کے اپنی محبت کے قریب پہنچ بھی گیا تو مقدر نے اسے اوندے منہ گرا دیا۔ سوموار کو میں نے پہلی مشق ہی میں 1300 میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں ہدف پر ہٹ کر دیں۔ ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کر رہے تھے، اور اسی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم میں سے 2 سنائپرز نے امریکہ بھی جانا تھا۔ اس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ صوبیدار راؤ تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی تھی۔ باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمایاں رہا۔ استاد عمر دراز کی معیت میں گزارے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا، جس میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، جو مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا۔ 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار جا چکا تھا۔ بڑا ہنسمکھ اور پرمزاح بندہ تھا، لیکن ہنسمکھ اور پرمزاح وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا، دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گٹھا ہوا جسم، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نین نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانے باز تھا۔ اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر صرف ایک گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دوران پاسپورٹ بھی بننے، ویزا وغیرہ لگا، اور پھر ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے، اور پھر ایک دن ہم جہاز پر بیٹھے
اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ تھے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ وہاں 35 ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف ایک سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی آئے تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپرز آئے تھے، دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا نام راج پال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی و انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی، جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلے اور لیفٹیننٹ کینٹ واٹسن تھی، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریجنٹ واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2-2 سنائپر آئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ 2 سنائپر افغانستان سے بھی آئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور موجود تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارف ہی میں گزر گیا تھا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جایا کرتے۔ البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی، خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سے عام بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان تقریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر بھی اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دیتا۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیوپولڈ سائیڈ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاسیں اٹینڈ کی تھیں، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانگی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شدبد تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی، جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I will try my best tomorrow." آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔